بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختارات کا پہلا باب ہے مقدمہ، سبق نمبر 29 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم المنقذ من الضلال پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَقَدْ يَعُزُّونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُشَارِكُوا الْمَفْجُوعَ فِي أَحْزَانِهِ وَقَدْ يُهَنِّئُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُشَارِكُوا السَّعِيدَ فِي أَفْرَاحِهِ بالعکس من ذلك کتابات الغزالی فی الإحیاء وفی المنقذ من الضلال وقرأ خطبہ عبد القادر الجیلی رضی اللہ عنہ ما صح منها وقرأ ما كتبه القاضي بن شداد عن صلاح الدین وقرأ ما كتبه شیخ الاسلام ابن تیمیہ وتلمیذه الحافظ ابن قیم الجوزیہ فی کتبہما ترى مثالا رائیا للکتابة الادبیة العالیة يتدفق قوة وحیاة وتأثیرا وذلك هو الادب الحی الخلیق بالبقاء ولا سبب لذلك الا انه كتب عن عقیدة وعاطفة۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اور یہ لوگ غمزدہ کے غم میں شریک ہوئے بغیر کبھی اسے تسلی دیتے ہیں اور کبھی خوش آدمی کی خوشی میں شریک ہوئے بغیر اسے خوشی دیتے ہیں۔ اس کے برعکس امام غزالی کی کتاب احیاء اور منقذ من الضلال کا مطالعہ کریں اور اسی طرح عبد القادر جیلی کے خطبوں کا مطالعہ کریں جو ان میں سے صحیح منقول ہیں، اور اسی طرح آپ پڑھیں جو قاضی ابن شداد نے صلاح الدین سے نقل کیا ہے، اور اسی طرح آپ پڑھیں جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد حافظ ابن قیم جوزی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، تو آپ کو انتہائی اعلیٰ ادبی کتابت کی انوکھی مثالیں ملیں گی جو کہ قوت، تر و تازگی اور تاثیر میں چھلک رہی ہوں گی۔ یہی زندہ جاوید ادب ہے جو کہ باقی رہنے کے حقدار اور لائق ہے، اور کوئی سبب نہیں ہے اس کے باقی رہنے کا مگر یہ کہ یہ عقیدے اور نظریے کے تحت لکھی گئی ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں، یعزون، عزا یعزی، باب اس کا تفعیل آتا ہے اور اس سے جمع مذکر غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے تسلی دینا۔ شارک یشارک مشارکتاً، اس کا مطلب ہوتا ہے شریک ہونا۔ جمع مذکر غائب کا یہ صیغہ ہے فعل مضارع معلوم سے۔ المفجوع، فجع یفجع، غم کے اندر، تکلیف کے اندر مبتلا ہونا، اسی سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ احزان، یہ حزن کی جمع ہے، غم کو کہا جاتا ہے۔ آگے لفظ دیکھیں، یہنئون، ہنأ یہنئ، باب اس کا تفعیل آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری دینا۔ افراح، یہ فرحن کی جمع ہے، خوشی کو کہا جاتا ہے۔ عکس یعکس، عکسن، باب اس کا ضرب یضرب ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے الٹ دینا، پلٹ دینا۔ احیاء، یہ باب افعال کا مصدر ہے، کسی کو زندہ کرنا۔ انقذ ینقذ، انقاذ، باب اس کا افعال ہے اور اسی سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نجات دینا۔ ضلال، گمراہی کو کہا جاتا ہے۔ خطب، یہ خطبتن کی جمع ہے۔ آگے لفظ دیکھیں، صحا، صحا یصح، باب اس کا ضرب یضرب آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے صحیح ہونا۔ اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تلمیذ، شاگرد کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع تلامذہ آتی ہے۔ ترا، رآ یرا رؤیتن، اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، اسی سے یہ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے فعل مضارع معلوم سے۔ آگے دیکھیں، رائیان، راوی یروع، باب اس کا سامعہ یسمع آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے شاندار ہونا، خوشنما ہونا۔ آگے لفظ ہے یتدفق، تدفق یتدفق تدفقاً، باب اس کا تفاعل ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے اچھلنا یا پانی کا زور سے نکلنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ تاثیر، یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ خلیق، باب اس کا کروم آتا ہے، خلوق یخلق، اس کا مطلب ہوتا ہے لائق ہونا اور اسی سے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ عبارت ترجمہ لغوی صرفی تحقیق کے بعد اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ بناوٹی ادیبوں کی بات چل رہی تھی کہ حضرت نے مثال دی تھی بناوٹی ادیبوں کی۔ بناوٹی ادیب کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک طرف تصویر ہے اور دوسری طرف جیتا جاگتا انسان ہے۔ پھر اسی طریقے سے ان کی مثال ایسی تھی جیسا کہ ایک آدمی بادشاہ نہیں ہے لیکن بتکلف اپنے آپ کو بادشاہ ظاہر کرتا ہے، بادشاہ کا روپ دھارتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال دے رہے ہیں کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسا کہ کوئی آدمی غم زدہ کو غم میں شریک ہوئے بغیر اس کو اگر تسلی دیتا ہے تو اس تسلی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے تسلی دینی ہے، آپ اس کے غم کے اندر شریک ہوں، پھر تو تسلی دینے کا کوئی فائدہ بنتا بھی ہے، مقصد بھی بنتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی خوش ہے، اس کی خوشی میں شریک ہوئے بغیر ہی آپ اس کو مبارکباد دیتے ہیں تو اس مبارکباد دینے کا بھی عملاً کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو آدمی قصد اور جان بوجھ کے بناوٹی اور تصنع والا کلام لے کر آئے گا تو وہ عربی ادب کی صحیح گہرائی تک نہیں پہنچ سکے گا اور وہ صرف چھلکا ہی چھلکا ہوگا، اس کے اندر مغز بالکل بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس جو کہ صحیح ادیب ہیں، جو کہ بڑے علماء ہیں، انہوں نے حقیقی معنی میں ادب کی خدمت کی ہے، اس کی مثال آگے حضرت کچھ لے کر آئے ہیں۔ اگر آپ اس کی مثالیں پڑھنا چاہتے ہیں، آپ امام غزالی کی احیاء العلوم کتاب پڑھ لیں، امام غزالی کی المنقذ من الضلال کتاب پڑھ لیں، اسی طرح عبد القادر جیلی رحمہ اللہ تعالیٰ سے جو خطبے صحیح منقول ہیں
آپ ان کا مطالعہ کر لیں۔ اسی طرح قاضی ابن شداد نے صلاح الدین سے جو روایت کی ہے اس کا مطالعہ کر لیں۔ اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد حافظ ابن قیم جوزیہ، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، آپ ان کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو صحیح اور بلند عربی تحریر کی بہت ایسی مثالیں ملیں گی جو قوت زندگی اور تاثیر کے اندر چھلک رہی ہوں گی۔ اس کے اندر ایک سلاست ہوگی، اس کے اندر ایک روانگی ہوگی، اور اس کے اندر آپ کو عربی ادب کی ایک معراج ملے گی۔ یہی جو عربی ادب ہے، یہی حقیقتاً ادب ہے جو باقی رہنے کے زیادہ لائق اور حقدار ہے۔ کیونکہ یہ جو انہوں نے لکھی ہیں، تحریریں لکھی ہیں، یہ کتابیں لکھی ہیں، یہ عقیدے اور جذبے کے تحت لکھی گئی ہیں، لہذا یہ تاریخ کے اوراق پر ہمیشہ قائم دائم اور برقرار رہیں گی، برعکس مصنوعی اور بناوٹی ادیبوں کی تحریروں کے جو کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ معدوم ہوتی چلی جاتی ہیں۔